السلام علیکم دوستوں، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم نے کبھی گناہ نہ کیے ہوتے خدا مجھ جیسا عذاب تم پر نہ بھیجا ہو، یہ کہنا تھا چنگیز خان کا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چنگیز خان کے حالات زندگی پر۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا دوستوں، تاکہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات جاننے کو ملے۔ عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا، جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا، اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت ضب و حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ 1177 میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے دھاوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد 24 حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بے چارگی کے اس حالات سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیہ کے قبائلوں کو ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھوڑ سوار اور تنخو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملہ کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، صفاقی اور متظلمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 عیسوی میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شاہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال مونڈ دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا، ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 سے 1221 تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلتی ہوئی چاندنی اڑیل دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی بند پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا۔ چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہیں۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مرعوب کرتا تھا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجوئی تھا۔ اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیق کی مدد سے اپنے مردہ فوجیوں کو پھینکتی تھی جو طاعون سے متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا، انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہروں کی طرف کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔
चंगेज खान जहां दुश्मनों की जरा सी भी गलती माफ ना करता, वहां अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ कर देता। चंगेज खान ने मैदान जंग में अपनी गर्दन पे तीर चलाने वाले शख्स को न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि इसे अपने बेहतरीन और काबिल एतमाद जनरल में जगह भी दी। चंगेज खान ने अपने इर्द गिर्द ताकतवर और ज़हीन अफराद जमा कर रखे थे। इनमें से इसका सबसे अहम मुशीर कन्फ्यूशियस का पैरोकार था। यूलू चुकाई नामी इस मुशीर ने चंगेज खान को कत्ले आम करने के बजाय टैक्स लेने का मशवरा दिया। 1225 में वो मंगोलिया लौटा, जहां 1227 में वो फौत हुआ। अपनी मौत से कुछ ही देर पहले इसने दरख्वास्त की कि इसके तीसरे बेटे औगदाई को इसका जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए। ये एक दानिशमंदाना इंतखाब था, जिसकी वजह से सल्तनत यूरोप तक फैल गई। चंगेज खान की नस्ल बाद में बहुत बढ़ी थी। आज भी हर 200 में से एक शख्स का सिलसिला नफ्स चंगेज खान से जा मिलता है। चंगेज खान ने मरने से पहले अपने जाए मदफन को खुफिया रखने की भी ख्वाहिश जाहिर की। तदफीन के बाद इसकी कब्र पर घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन हमवार हो जाए। हर इस शख्स को मार दिया गया जो इसकी कब्र के मकाम से वाकिफ था। जिन गुलामों ने कब्र बनाई थी, इन्हें कुछ सिपाहियों ने कत्ल किया और फिर गुलामों को कत्ल करने वाले सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि एक दरिया का रुख उसकी कब्र की तरफ मोड़कर कब्र को हमेशा के लिए गुमनाम बना दिया गया। 2012 में वफात पाने वाले एक माहिर आसार कदीमा मावरे क्राउटर्स ने चंगेज खान की कब्र की तलाश में 40 साल लगाए, लेकिन वो कब्र के कुर्बो जवार के बारे में भी नहीं जान सका। चंगेज खान के बाद औगताई के ज़ेरे क़यादत मंगोल फौजियों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।